مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے، اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے، سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائیں، کیا قصور ہے میرا؟ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا، تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں، 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول۔ یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے۔ حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا۔ اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے، کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں، آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے، اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے، فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا۔ تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے، لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے، اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے، سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل۔ مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو۔ دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے، کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو۔ آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا۔ گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔
عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے. ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے, اس کی جان نکل جائے. یاد وطن ستم کی دشت حرم سے لائی کیوں, اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظلم ہے. مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے. مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے. تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے, بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو, یا رسول اللہ رحم فرمائے, کیا قصور ہے میرا. شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن, کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ. کہا اس کو جیل میں بند کر دیا. کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا, پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے, اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا. پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی, کون سی خطائیں, میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے. کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے, اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے, اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہو. اللہ اکبر. یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں, آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں. امام بوسیری کے ساتھ کیا ہوا, فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا, 170 اشعار لکھے تھے. فالج ہوا تھا لقوہ, اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے, اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں. چادر بھی عطا کی, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ, اس آیت کو پڑھو,